جیسی تربیت کی باتیں ابھی ہو رہی تھی، ان کی تربیت میری نگاہوں کے سامنے ہو رہی تھی۔ کہ مولانا اقبال صاحب فجر کی نماز کے وقت ان دونوں بھائیوں کو ساتھ میں لے کر آتے تھے۔ صبح 4 بجے کی جماعت ہو یا ونتر کی 7 بجے کی جماعت ہو، 7:30 کی جماعت ہو، ہر وقت یہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لاتے اور فجر کی نماز کے بعد ان کو درس دیا کرتے تھے۔ آج یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے یہ ایک ہم پر بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ یہاں کے پڑھے لکھے بچے یہاں کی یعنی زبان میں سمجھاتے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت علامہ مولانا کلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال جل وعلا في مقام آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ایک مرتبہ اور دیا ادب و احترام کے ساتھ خوشی کا رضا پیش کیجیے۔ Before I actually speak about the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, as an introduction to the awliya, the importance inshallah with Urdu and English, obviously as I've been told by the people who organize this mahfil, alhamdulillah. As an introduction, I will say a few words, and inshallah thereafter I'll move on to the great exemplary life of our Imam, the Imam of the Ahlul Sunnah, Subhanallah, the Mujaddid, the reviver of Islam, the one who had kindled the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hearts of every single person, that even today and until Yawm al-Qiyamah, wherever we see in the world, in the four corners of the world, we will see people hearing, saying Mustafa Jani Rahmat Pelatu Salam, and this will be a tribute to our Imam Ahmad Raza Khan. تو اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اسلام کا ایک عظیم تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا، اور اسلام ہی صرف وہ دین ہے، صرف وہ مذہب ہے جو حیات، جو زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صرف اور صرف دین اللہ تعالیٰ کی یہاں اسلام ہی ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب کا پیروکار ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل فرمائے گا اور آخرت میں اس کو رسوائی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. The only religion in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, the only accepted religion in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the religion of Islam. اب حدیث شریف کے مطابق، and this is also very important for our youngsters to understand, we always chat about unity and unity under the banner of bringing people who have done
who have said blasphemous comments to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to the Sahaba and the awliya, bringing them together, it doesn't work like that. Because Huzur sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya کہ مسلمان میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے. وہ کون سی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے قوم 72 فرقوں میں بڑھ گئے. The people of Banu Israel, the children of Israel, they divided into 72 sects, groups, divisions. And the Prophet ﷺ said, Meri ummat 73 firqon mein badh jayegi. My ummah will divide into 73 sects, divisions and groups. Kulluhum finnar. Every single one of them will go to the hellfire. Illa millatan wahid. Only one saved sect. سوائے ایک گروہ کے, سوائے ایک مذہب کے, سوائے ایک جماعت کے 72 فرقے جہنم کے اندر چلے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم یا رسول اللہ او من ہی یا رسول اللہ, وہ نجات پانے والا فرقہ اور گروہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ جماعت ہے جو میری سنت کی اتباع کرتے ہیں اور میرے صحابہ کرام کے فرمودات پر عمل کرتے ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر تمام فرقے اور گروہوں کا جائزہ لیا جائے تو صرف اور صرف ایک نام اہل سنت والجماعت ہے جو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے. This is the great glad tidings that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has given us. People who try to unite themselves under the banner of love, under the banner of Islam, it doesn't work like that. The Prophet ﷺ has already said that we are already going to divide in 73 sects. The only one who is a saved sect, who is going to reach felicity and success in this dunya and the akhirah, is the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, who follow the Prophet ﷺ, who follow the Sahaba, who follow the Ahl Bayt, and who have the awliya in this dunya and shall be with the awliya in the akhirah. Subhanallah. There's another hadith of the Prophet ﷺ, has Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ki riwayat, Mishkat Sharif ke andar. Imam Ahmad ne bhi riwayat farmai, Darimi mein bhi hai. فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال هذا سبیل اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے زمین کے اوپر ایک خط کھینچا. He drew a line with his own blessed staff or with something else. He drew a straight line and he said, this is the path of Allah. This is the straight path. This is the path to salvation. This is the path of the Ahlul Sunnah. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله. Then اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے خط کے دائیں طرف اور بائیں طرف مزید خط کھینچا اور فرمایا على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. یہ صراط مستقیم کے علاوہ جو بھی خط ہے, جو بھی طریقے ہیں, جو بھی راہ ہے, اس کے اوپر شیطان ہے جو اس کے پیروکار کو اس کی طرف بلاتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صراط مستقیم پر گامزن رہا, جس شخص نے میری سنتوں پر عمل کیا, میرے صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کیا, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور جنت میں اس کے لیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کیا خوب فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ says a very beautiful verse. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور. Someone who claims himself to be the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and then says, and this is something that we should understand, one of the great teachings of Ala Hazrat Imam Ahlul Sunnah wal Jama'ah radiyallahu anhu is Nare Takbir, Allahu Akbar, Risalah, Ya Rasulullah, Ahle Sunnah, Zindabad, Imam Ahmad Raza, Zindabad, Rashmi Awliya Kiram, Zindabad. One of the greatest teachings that you can get from the life of Ala Hazrat radiyallahu anhu is never compromise with anyone, always love the Prophet sallallahu alaihi wasallam and have hatred against his enemies. Today, people try and feel themselves honored by praying behind those people who deem celebrating the milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as shirk. Why Allah subhanahu, I've seen that book. I'm not going to mention that the person who leads the people in Makkah Mukarramah. He has said
Anyone who celebrates the Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is the same as someone who's worshipping idols in a Hindu's temple. 13 صفات کے اوپر اس کے خطبے جمع کیے گئے ہیں اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ مسجد میں بیٹھا and it's on YouTube as well. Who says, اس نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ میلاد شریف مناتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بار ربیع شریف کو مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں, وہ اور ہندو لوگ جو اپنے ٹیمپل میں اپنی کنہیا وغیرہ پوجا پاٹ کرنے میں وہ سب برابر ہیں. And then we feel honored to pray behind them. Allahu Akbar. The greatest asset you have, my dear brothers of Islam, is the asset of Iman. Never let it go to waste. Because the dunya will go, your friends will go, your wealth will go, your honor will go, your worldly authority will go. The only thing that will be with you in your grave is the mahabbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is why we have gathered here today, in order to remember the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, who had spent their entire lives kindling and reviving the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو اب اہل سنت والجماعت کی مسلم عقائد جو نجات دہندہ فرقہ ہے, نجات پانے والا فرقہ ہے, نجات پانے والی جماعت ہے, اس کے عقائد مسلمہ میں سے ایک عقیدہ اسلامیہ یہ بھی ہے کہ اولیاء کرام زندہ ہے اور اپنے مزارات میں جس طرح حیات ظاہری میں بھی فیض پہنچاتے تھے, آج بھی اپنے مزارات میں آرام فرماتے ہوئے اپنے لوگوں کو, اپنے عشاق کو فیض پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ اولیاء کرام سبحان اللہ جن کا ذکر الحمدللہ, جن کا ذکر پاک آپ نے بہت ہی اچھے مدلل اور بہت ہی اچھے انداز سے حضرت علامہ محمد ایوب صاحب نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی زبانی سنے. وہ اولیاء کرام جن کے ذکر میں ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں سبحان اللہ. حضور مختوم عالم, قدوۃ الکبریٰ, حضور سیدنا الشیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجدد الف ثانی حضرت سید احمد فاروق سرہیلی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور سیدی استاد الہند قطب گجرات سید الشاہ وجیہ الدین علوی گجرات احمد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مجدد دین و ملت امام اہل سنت کنزی و ذخری لیومی و غدی سیدی و مولا الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ اولیاء اللہ اکبر جن کو اللہ رب العزت نے اپنے کرم خاص سے چن لیا. یہ وہ اولیاء کرام ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے واسطے سے اپنے محبوبیت کا اعزاز بخشا ہے. یہ وہ اولیاء کرام ہے اللہ اکبر جن کی مہک, جن کی معرفت کے مہک نے پورے عالم کو معطر کر رکھا ہے. وہ اولیاء کرام کی جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ہمارے دل و جان کو سکون ملتا ہے. جب ہم کے ذکر کی حلاوت کو پاتے ہیں تو ہم اپنی زبانوں کو, اپنی روح کے اندر مٹھاس پاتے ہیں. وہ اولیاء کرام جو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, وہ کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے, پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے, عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ اولیاء کرام ہے اللہ اکبر. جیسے کہ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آج بھی اولیاء کرام ہیں. There are still اولیاء کرام in this day and age. Some people, especially this is amongst the youngsters, they think the awliya, these are pastime stories, they don't exist in this dunya. The only thing is you need to strive for it. You need to strive and look for the awliya. And by Allah subhanahu wa ta'ala, what happens if you sit for a single moment of your life in the company, in the feet of the awliya? Imam Jalaluddin Rumi rahmatullah alayhi فرماتے ہیں, یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سارا تعد بیریا. یعنی ولی کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہزاروں سال نفل اور ڈیریا عبادت سے بہتر ہے. For you to sit in the company of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, the awliya إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ, when you look at them you remind of Allah subhanahu wa ta'ala, is better for you than to spend hundreds of years in optional worship which is done through sincerity. To sit one moment of time in the feet of the awliya is better than that. وہ اولیاء کرام اللہ اکبر. ہم عبادت کرتے ہیں, ہم دعائیں مانگتے ہیں نماز کے اندر, ہم یہ کہتے ہیں مثلا دعا نماز کے بعد, یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما, ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. لیکن یہ اولیاء کرام جنت کی تمنا میں نہیں, دوزخ سے آزادی کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مزارات میں ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا مقام عطا فرمایا ہے کہ جو بھی بیمار جاتا ہے ان کے پاس وہ شفا یاب ہو جاتا ہے, جو بے قرار شخص جاتا ہے
شخص جاتا ہے وہ اس کی بیکاری ختم ہو جاتی ہے. جو ہم و غم اور حزن سے نڈھال ہو کر کے آتا ہے وہ خوشیاں پا کر واپس لوٹتا ہے. الحمدللہ آج انہی اولیاء کرام کی ذکر خیر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو دنیا میں مالا مال فرمائے اور کل قیامت میں ہمارا حشر کے ساتھ ہو. انشاءاللہ سب سے پہلے جس عظیم ہستی اور عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں وہ بیک وقت امام المحدثین بھی ہے, امام المفسرین بھی ہے, فخر المتکلمین بھی ہے, امام المصنفین بھی ہے, امام الاولیاء بھی ہے, رہبر شریعت بھی ہے, امام طریقت بھی ہے. میری مراد امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان فاضل بری رضی اللہ تعالیٰ. جس جہت سے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے امام نظر آتے ہیں. فن حدیث کے اندر ہو, فن تفسیر کے اندر ہو, اصول کے اندر ہو, نحو کے اندر ہو, صرف کے اندر ہو, حیات کے اندر ہو, علم جفر کے اندر ہو, علم ولایت کے اندر ہو, باطنی علوم کے بارے میں ہو, ظاہری علوم کے بارے میں ہو, اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے امام نظر آتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ جس طرف گئے ہیں اعلیٰ حضرت نے سکے بٹھا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, a versatile scholar, talented in all fields of knowledge. If you read his books, and I advise people of the, especially students of the sacred knowledge, if you want to know someone who has been born as a wali of Allah subhanahu wa ta'ala and who has been divinely inspired with knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala, read the books of A'la Hazrat radiallahu ta'ala. A great imam, a great mujaddid, someone in whose court the great awliya of Allah subhanahu wa ta'ala used to lower their heads out of honor and out of dignity of A'la Hazrat radiallahu ta'ala. Just before me you heard a very beautiful, مجھ سے پہلے حاجی صاحب نے وہ بہت اچھی منقبت پڑھی تھی حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیسے بڑے بڑے علماء تشریف لاتے تھے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ اپنے سر خم کر دیا کرتے تھے. حضور علامہ صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تشریف لائے مدینہ شریف سے, حرم پاک سے زیارت سے مشرف ہو کر کے واپس آئے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی خدمت میں. اور جب انہوں نے حرم شریف کے اندر علماء نے جس طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم کی اور کر رہے تھے, وہ جب دیکھا تو انہوں نے ایک پوری منقبت لکھی جس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش فرماتے ہیں. تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو. اعلیٰ حضرت تمہاری شان میں جتنا کہوں جتنا لکھوں اس سے سوا, اس سے بہت بلند ہے آپ کا مقام. تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو. قسیم جامع عرفہ اے شہی احمد رضا تم ہو. حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ. The ulama of Haramain al-Sharifain, the great ulama of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, they hailed Imam Ahmad Raza Khan as the mujaddid and the reviver of Islam and the imam of the ulama of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ, جو قبلہ اہل قبلے کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو. اور پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ, انشاءاللہ میں اس موضوع کے اوپر میری تقریر کو لے جانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت بحیثیت ایک صوفی, بحیثیت ایک عظیم ولی, کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بس کتابیں لکھی, تلامذہ پیدا کیے, دارالعلوم قائم فرمایا, ہزاروں کی تعداد میں تصانیف لکھی, اس کے علاوہ بس کچھ نہیں. یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ظاہری علوم کے بھی مجدد تھے, باطنی علوم اور اسرار رموز کے بھی مجدد تھے. اسی لیے حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں آ کر میری نہر شریعت اور طریقت کی. Shariat and tariqat, if you want to see a full amalgamation and mixture and combination of Sharia and tariqat, come to the court of A'la Hazrat. یہاں آ کر میری نہر شریعت اور طریقت کی ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو. اور پھر اخیر میں فرماتے ہیں علیم خستہ ایک ادنا گدا ہے آستان. کس طرح اپنے آپ کو پیش کر مبلغ اسلام, someone who had proficiency in more than 11 languages, who was a great muballigh of Islam, of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. He says, I am a very inferior pauper in the court of A'la Hazrat. علیم خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا, کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو. جب یہ نعت منقبت پڑھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے عبدالعلیم, اے مولانا عبدالعلیم صاحب, میں آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ آپ تو وہ مقدس جگہ پر سے ہو کر کے آئے ہیں کہ مجھے آپ کے قدم کو چومنے چاہیے.
یعنی مدینہ شریف سے ہو کر کے آئے تھے. لیکن پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور اپنا قیمتی جوبہ ان کو عطا فرمایا، جس کو دیکھ کر کے حضرت علامہ مطلب صدیق رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے، اس کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور اعلیٰ حضرت کا بے حد و بے شمار شکریہ ادا کرنے لگے. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ میں اکابر مشائخ علماء اس طرح یاد فرماتے ہیں جیسے کہ سید ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری عمر میں سے جو عمر باقی ہے وہ احمد رضا کو عطا فرما دے. اور پھر فرماتے ہیں سید ابو الحسین نوری مارہ غوث زمان خطب زمان رضی اللہ تعالیٰ مارہ رشید کے عظیم بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دے دیا ہے وہی حق ہے، اسی کے اوپر ہم سر خم تسلیم کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ ہے. تو دوسری کا نظر پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الوجود والکرم رب العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. There is much that you have heard about A'la Hazrat radiallahu ta'ala in many speeches before, and inshallah you shall still hear. But the aspect that I want to shed light upon today is the maqam of A'la Hazrat in the field of tasawwuf, the purification of the heart that A'la Hazrat had, and A'la Hazrat's his importance that he gave to pray namaz and having taqwa and the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And without a shadow of doubt, one of the things that is completely getting minimized in this society, that is being deteriorated in this society, is tazkiyatun nafs, purification of the heart. We all pray namaz, we all do the faraid, but have we ever thought about the thing that Allah subhanahu wa ta'ala has said, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تحقیق کامیاب وہی شخص ہوا ہے جس نے اپنے دل کی صفائی حاصل کی، جس نے اپنے دل کو صاف فرما دیا. اسی لیے دل کی صفائی ہمیں چاہیے. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، علم دین بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کا تزکیہ، اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر. دوسری پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الوجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he has written many books on the purification of the heart, in which he mentions many ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, purifying your heart from pride, from anger, from enmity, from rancor, from thinking that you are better than someone else. These are all diseases of the heart, and the main cause of sins in this society is a disease, the heart. If you have cleansed your heart, Allah subhanahu wa ta'ala will put the nur of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in your heart. And you will be able to see the unseen. What is unseen for people will be seen for you. A'la Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, Allahu Akbar. 22 سال کی عمر شریف ہے. تو حضور محب رسول حضرت علامہ عبد القادر بدائن رضی اللہ عنہ کی امام پر آپ اور آپ کے والد بزرگوار حضرت علامہ نقی علی خان رضی اللہ عنہ, جس سے آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں, 22 سال کے نوجوان کیسی تربیت فرمائی ان کے والدین نے. آج والدین شکایت کرتے ہیں علماء سے, شکایت کرتے ہیں مشائخ سے کہ بچے ہمارے نہیں سنتے ہیں, بیٹی ہماری نہیں سنتی, بیٹا ہمارا نہیں سنتا, گھر سے بھاگ جاتے ہیں. ہم نے کیا تربیت کی؟ ہم نے کیا ان کے وقت نکالا؟ کیا ہم نے وقت نکال کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جام پلایا؟ کیا ہم نے وقت نکال کر ان کو نماز کی اہمیت سکھائی؟ کیا ہم نے وقت نکال کر ان کو علماء کی صحبت میں رہنے کی تربیت دی ان کو؟ ہم اپنا وقت دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں. We spend our time collecting and hoarding wealth upon wealth upon wealth, spending minimal time behind our children who are the assets of the future. And then when they come in the future and they don't listen to you, people complain and they say, they don't listen to us, they don't do this, they don't do that. The vital and precious time of the youth, of the young age, you spend hoarding wealth and entertainment. How are they supposed to come to the straight path? Look at A'la Hazrat radiallahu at the age of 22 years, in the pinnacle of his youth, where other people, especially in this day and age, people go to drugs and alcohol and waste their time. Look at the taqwa of A'la Hazrat radiallahu ta'ala. He goes to Marahra Sharif. Subhanallah. Subhanallah. Marahra Sharif, alhamdulillah, I have been honored to go Marahra Sharif. By Allah subhanahu wa ta'ala, when you go, it is a different world. It is a spiritual world where you feel tranquility in your heart. There are akhtar and aghwas, they are lying in one place. Subhanallah. A'la Hazrat radiallahu ta'ala anhu, Marahra Sharif tashreef le jaate, Madinat al-Awliya, بیعت کے سلسلے میں اپنے وقت کے عظیم بزرگ غوث زمان
حضرت سیدنا شاہ آل رسول مارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. وہ ایسے عظیم ولی تھے کہ جس کی بارگاہ میں جس کے اوپر نظر فرما دیتے وہ بھی ولی بن جاتا تھا. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے والد بزرگوار کو بیعت میں لے لیا. لیکن اسی وقت بغیر مجاہدات اور ریاضات کے تمام سلاسل کے اجازات اور خلافت بھی عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو مجاز بھی بنا لیا, خلافت بھی سپرد کر دی. 22 سالہ نوجوان. موجودین میں سے کسی نے کہا کہ حضور آپ کے یہاں تو بڑے مجاہدات کیے جاتے ہیں, بڑی ریاضات کی جاتی ہے, لوگوں کو ان کے تزکیہ نفس کیا جاتا ہے, ان کے دل کو مصفا مجلہ کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہی آپ کسی کو خلافت عطا فرماتے ہیں. لیکن یہاں پر فوراً ایک 22 سالہ نوجوان تشریف لائے ان کے والد صاحب کے ساتھ, اور آپ نے نہ صرف ان کو بیعت بھی فرما لیا بلکہ ان کو تمام سلاسل میں اجازت خلافت بھی عطا فرمائی. سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں پیر و مرشد حضور آل رسول رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں یہ دونوں مزکہ مصفہ دل لے کر کے آئے تھے. ان کا دل تو پاک و صاف تھا, انہیں مجاہدہ اور ریاضت کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں تو صرف اتصال نسبت کی ضرورت تھی جو میں نے بیعت ہی سے پہلے دینی تھی. سبحان اللہ. He says about Ala Hazrat radiallahu ta'ala and his father, when someone questioned him, that when he came to swear the oath of allegiance and initiate himself into the order of Qadiriyya, Barakatiyya, Nuriyya, you made him a murid, you made him a disciple. But at the same time, you also conferred ijaz and made him a success at the age of 22. How is this possible? His pure Murshid said, and this is very important, his pure Murshid said, he came with a purified heart. He came with a heart in which there was nothing besides the love of Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. All he needed was that connection, and I gave that connection in the first instance. اور اس کے بعد مزید فرمایا کہ مجھے بہت سالوں سے فکر لاحق تھی کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت جب مجھ سے سوال فرمائے گا, ہر شخص سے سوال فرمائے گا کہ دنیا میں ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی, آلائشیں دی تھی, ہم نے طرح طرح کی نعمتیں تم کو دی تھی, تم نے دنیا میں ہمارے لیے کیا کیا, ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ اس وقت میں کیا جواب دیتا؟ لیکن الحمدللہ آج میری وہ فکر ختم ہو گئی ہے کہ کل قیامت کے روز جب اللہ رب العزت مجھ سے سوال فرمائے گا کہ اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے, تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گی. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لایا. روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا, بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, یا خدا یہ امانت سلامت رہے. دوسری کا نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الرجول والکرم وعلی وسلم. تصفیۃ القلوب, purification of the heart. What beautiful heart Ala Hazrat radiallahu ta'ala had. At the age of 22 he was given ijazat and khilafat in silsile Aliyya, Qadiriyya, Chishtiyya, Sahrawardiya, Naqshbandiyya, Tayfuriyya, Junaydiyya, Shadiliyya, all the other salasil of the Buzlandi. At the age of 22 he became a khalifa of a great wealth of his time, Sayyidina Shah Ali Rasul Marah. What was in his heart? What was this purification of the heart? Number one was sincerity, ikhlas. وہ جو کام کرتے تھے وہ اخلاص کے ساتھ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے تھے, اور کسی سے اگر دشمنی کی اپنی خاطر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اسی لیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حیات اعلیٰ حضرت جس ملک العلماء ظفر الدین بہائی رضی اللہ عنہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ کوئی مرید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا اعلیٰ حضرت کی خانقاہ میں آیا, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور ایک خط پڑھ رہا تھا جس میں کسی دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں لکھی, طرح طرح کے الزامات لگائے تھے معاذ اللہ. وہ سخت غصے میں بھڑک اٹھا اور کہا کہ حضور اس کے خلاف حکومت کے اندر اس کے خلاف مقدمہ لڑا جائے اور اس کو قید خانے بند کر دیا جائے. اعلیٰ حضرت کا اخلاص دیکھے, وہ کسی سے دشمنی بھی کرتے تھے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر, دوستی بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کمرے کے اندر, ایک بہت بڑا تھیلا لائے جس میں تعریفی خطوط تھے, جس میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے القابات لکھے, تعریف لکھی تھی. اعلیٰ حضرت نے اس مرید سے کہا سب سے پہلے ان سب لوگوں نے جو میرے حق میں تعریف لکھی ہے ان سب کو پہلے انعام دو, پھر اس کے بعد انتقام دو. یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنی ذات کے لیے دشمنی نہیں کرتے تھے بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر دشمن رسول کو دشمن سمجھتے تھے. اسی لیے بہت سے مقامات میں فتح وزیرہ شریف میں فرمایا کہ بہت سے لوگ مجھے گالیاں بکتے ہیں, بہت سے لوگ طرح طرح کے الزامات تراشتے ہیں, لیکن میں خوش ہو جاتا ہوں. کیوں؟
اس لیے کہ اتنا وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بچے رہتے ہیں. اللہ یہ کیا عشق تھا اعلیٰ حضرت ان کا. That when people used to write accusations in their letters, when people used to write swear words, insolent language to him, he never used to boil, he never used to become infuriated. If someone used to would swear at us, would lay false accusations upon us, we would become infuriated. But this mahabbah which Allah Hazrat had was for the sake of Allah and only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And he used to say, when people, those who wrote blasphemous comments, those who insulted the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when they then used to write words of insult in the court of Allah Hazrat, Allah Hazrat used to have a smile on his face. Why? He used to say to the people, Alhamdulillah, the time that they have spent composing this letter, swearing to me, Alhamdulillah, in that time they have abstained from swearing to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His every single moment was for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He did everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He never did it to show off to people. I come to the mosque, I'm a person who prays tahajjud, I kept such and such a fast, I recited such and such portions of the Quran, I have so much knowledge. He never used to do that. He was a man of great sincerity, and this is the taqwa and sincerity and ikhlas which made Allah's remembrance prominent in this dunya, and inshallah we shall be hear his prominence in the akhirah as well. اور آپ جانتے ہیں دشمنان اسلام اللہ کس طرح اعلیٰ حضرت مقابلہ کیا ان کا اخلاص کے ساتھ. 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہندوستان کی سرزمین، ہند و پاک کی سرزمین پر 1000 سال تک، for 1000 years. اور اس کے بعد انگریزی لوگ آئے اور طرح طرح کی سازشوں کے بلبوتے پر حکمراں بن بیٹھے. اور اس کے بعد سب سے بڑا خطرہ جو ان کو تھا وہ مسلمانوں سے تھا، 2 وجہوں سے. ایک تو یہ کہ مسلمان ان کی 1000 سال تک حکومت رہی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر ایمانی حرارت تھی، جس کی وجہ سے اگر حکومت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کچھ بھی کرتے تو مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ حکم نہیں مانتے. تو اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے نام نہاد مسلمانوں کو خریدا، جنہوں نے اپنی رسوائی زمانہ کتابیں لکھی، اور جس میں معاذ اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں لکھی. کسی نے معاذ یہ بک دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کسی نے یہ بکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، کسی نے یہ بکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. کوئی یہ بولا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرتا ہے، آپ سے مدد طلب کرتا ہے، وہ مشرک ہو گیا. اس زمانے میں جب مسلمان متحد و متفق تھے، اور جب ان لوگوں نے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے 10 شوال مکرم کو 1272 ہجری میں سرزمین بریلی شریف کے اوپر اپنی ایک عظیم نشانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ بنا کر امام احمد رضا کو بھیجا، جنہوں نے اپنے شعور کی آنکھیں کھول کر کے ان لوگوں کا قلقمہ فرما دیا، اور یہی فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خوخار مرتبہ اعداء سے کہہ دو خیر منائے بشر کرے. جب کسی نے غیب کے بارے میں سوالات کیے، اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی. جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنے کے سلسلے میں گفتگو کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں لکھی. جب کسی قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کیا تو اعلیٰ حضرت نے 6 رسائل لکھے. جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کہنے سے انکار کر دیا تو اعلیٰ حضرت تجلی یقین بیان نبی سید المرسلین لکھی. جب کسی نے یہ لکھا معاذ اللہ کہ حضور سے داخل بلا وبا نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بداخل بلا لکھی. ہر کام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا، اپنا سب کچھ تن من دھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قربان کیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ What have we done for the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? A'la Hazrat radiallahu ta'ala, from the onset of his life, he was sent as a mujaddid, like the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha. کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے ابتدا میں ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا، ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو امت کے لیے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور علوم کو کی تجدید کرے گا، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ اس کے پیارے رسول کی محبت کو جاگزی فرمائے گا. اور یقیناً بلا شبہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے عظیم مجدد تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. There is many aspects of A'la Hazrat radiallahu ta'ala. I'm going to come on the chapter of taqwa and tahara and yaqeen of A'la Hazrat radiallahu ta'ala.
And again, he left all these books, 1,000 tasanif, 1,000 books. And one of the greatest uniqueness of Ala Hazrat's books is that just by reading the name, you will understand the year in which it was written, and you will understand the topic that it was written about. یعنی اعلیٰ حضرت کی تمام کتابیں تقریباً 1000 کتابوں سے زائد آپ نے کتاب 1000 کی تعداد سے زیادہ آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی ہر فن کے اوپر. اور آپ کی خصوصیت تھی کہ جو نام آپ نے رکھا تھا اگر اس کا عدد نکالا جائے تو وہی سن نکلتا ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو تصنیف فرمائی. اور اس کتاب کا ٹائٹل پڑھ کے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. 1000 کتابیں اعلیٰ حضرت نے تصنیف فرمائی اور میں سنیوں کے لیے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہدایت کی بخشش. شاعر فرماتے ہیں فتح رضویہ تو ایک کرامت ہے ذرا ہدایت کی بخشش ہی پڑھ کے دیکھنا. ہدایت کی بخشش میں اعلیٰ حضرت عشق رسول کا ایسا سبق دیتے ہیں اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری جان ہے. the essence of our life is the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. everything, the entire universe, the entire globe, the entire world is created for you یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نہ چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن نے زباں تمہارے لیے. اللہ. Why do we have our tongues in our mouths? Get a lesson from Allah Hazrat Allah. We are spending our time in gossip, wasting our time. Allah is saying the purpose of you having a tongue in your mouth is to praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The purpose of you having a soul in your body is to sacrifice yourself, your ruh and your jism upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahan mein zuba tumhare liye, badan mein hai jaan tumhare liye. Hum aaye yahan, we have been created for you ya Rasulullah. Hum aaye yahan tumhare liye, uthe bhi wahan tumhare liye. We have come here into this world for you ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we shall resurrect on Yawm al-Qiyamah for your sake ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then a beautiful naat which Allah has wrote. And Naat Sharif, okay, mashallah, many people write naat, but to write with love and affection, that is the sadaqah of Imam Ahmad Raza. One of the beautiful naats which he wrote was wo suwe laal azar phirte hain tere din e bahar phirte hain. Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu دوسرے سفر حج و زیارت میں مدینہ شریف میں تشریف فرماتے ہیں. آپ کا عشق دیکھیں اور عشق کا سبق کیسے دیا. If you want تزکیۃ النفس, to purify your heart, instill your heart with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah will put his noor into your heart. Love of Rasulullah sallallahu is the key. حضور صلی کی محبت شرط اول ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر کے سامنے ادب کے ساتھ کثرت کے ساتھ دروشی پڑھ رہے ہیں اس امید سے کہ اللہ رب العزت نے تو یہ کرم فرمایا کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہمیں خواب میں بارہا عطا فرمائے. لیکن آج میں اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ اولیاء کرام جب فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل پر ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بیداری میں بھی کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 75 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی صحت اور سکون کے بارے میں بھی دریافت فرمایا. اور امام ابو العباس موسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روپوش ہو جائے, مجھ سے پردہ فرما جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہ شمار کروں. ابو العباس اور موسی رضی اللہ عنہ, look at their connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we are deprived of seeing the Prophet sallallahu alaihi wasallam in our dreams because of our ill hearts. These were the awliya. They used to say that if I was for a moment, for a single moment, I was to be departed from seeing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I will not deem myself as a Muslim. As Abu al-Abbas al-Musi radiyallahu ta'ala. Ala Hazrat radiyallahu ta'ala دوسری پڑھ رہے ہیں. پہلی شب قسمت نہیں جاگی, دوسری شب پھر آئے روزہ شریف کے سامنے, کثرت کے ساتھ دروشی پڑھا, کثرت کے ساتھ صلوات و سلام پڑھا, کثرت کے ساتھ گریہ وزاری کی. دوسری دفعہ جب آپ بستر پہ لیٹے اس وقت بھی آپ کی قسمت نہیں جاگی. تیسری رات تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر اور پھر یہ نعت شریف لکھی وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیری دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, جسے آخر میں یہ فرمایا بالکل ہی اپنے آپ کو
عاجزی اور انکساری کی حد تک گرا دیا اور فرمایا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھر لیں۔ یہ کہا اور اعلیٰ حضرت معذب کھڑے رہے اور قسم خدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حجابات کھول دیے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے حضور کا دیدار فرمایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ This was the maqam of A'la Hazrat radiallahu ta'ala anhu. This was the ishq that he had in his heart, which purified him and which gave him the khilafah of the Shaykh at the very tender age of 22. And the other thing which A'la Hazrat had in his heart was full certainty upon Allah subhanahu wa ta'ala and his Prophet sallallahu alayhi wa sallam. دوسری چیز جو اعلیٰ حضرت کے دل کے اندر تھی، کس وجہ سے ہم اعلیٰ حضرت کو آج اتنا مانتے ہیں، کس وجہ سے ہم اعلیٰ حضرت کی گفتگو سننے کے لیے بےتاب ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل بھروسہ تھا، اس کے رسول کے فرمودات پر کامل بھروسہ تھا۔ میں چند واقعات پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود اللہم صلی علی سیدنا محمد بعد الجود والکرم وآلہ وسلم، ملفوظات شریف. And I advise people, if you want to know about A'la Hazrat radiallahu ta'ala anhu, read his malfuzat, read his utterances. This is also available in English. ملفوظات کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بیمار شخص کو، تکلیف زدہ شخص کو، مصیبت زدہ شخص کی مصیبت کو دیکھ کر یہ پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو انشاءاللہ پوری زندگی اسے وہ بیماری اور وہ آفت نہیں پہنچے گی۔ It's a very beautiful dua and you should learn these duas. These duas have been said by the tongue of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Have yaqeen, certitude and certainty. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samawati wa huwal alim. Read these duas. You will protect from Allah. We all read about this. وَلُقَدْ يَقِينَ بَعْدَ حضرت اللہ تعالیٰ. یہ دعا پڑھ لیا اعلیٰ حضرت، کسی کو تعاون ہوا تھا، بیمار ہو گیا تعاون کی وجہ سے، پلیگ کی وجہ سے، تو اعلیٰ حضرت نے اس شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی اور یقین کر لیا تھا کہ اب انشاءاللہ آئندہ کبھی یہ بیماری نہیں ہوگی۔ چند سالوں کے بعد بریلی شریف کی سرزمین پر تعاون کی آفت پھیلی، لوگ مر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو اسی دوران کسی غریب نے اپنے گھر دعوت دی، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ بلند اخلاق کے حامل تھے، آپ کیسے غریب کی دعوت رد فرماتے؟ آپ اس کے غریب کھانے پہ تشریف لے گئے اور اس نے تعاون کے زمانے میں گوشت کھلایا، اعلیٰ حضرت نے انکار بھی نہیں فرمایا، اعلیٰ حضرت نے گوشت کھا لیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے گلے کے اندر ایک پھنسی نکلی، بیمار پڑ گئے، تو طبیب بلایا گیا۔ طبیب نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ کو تعاون ہے، آپ تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس وقت آپ کو بولنے کی کوئی طاقت نہیں تھی، تو اعلیٰ حضرت دل ہی دل میں فرمایا اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سچ کر کے دکھا دے اور طبیب کی بات جھوٹی کر کے دکھا دے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ کے دماغ میں کسی نے یہ بات اتاری کہ آپ مسواک کریں۔ اعلیٰ حضرت نے بمشکل مسواک اٹھائی، اپنے منہ میں رکھی، جو ہی آپ نے اپنے منہ میں مسواک شریف کو رکھا اور رگڑا، اس میں آپ کو 2 مرتبہ خون کی قے ہوئی اور فوراً وہ تعاون ختم ہو گیا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طبیب سے کہ اے طبیب، تو نے یہ کہا تھا کہ مجھے تعاون کی بیماری ہے، قسم خدا کی مجھے کبھی یہ بیماری نہیں لاحق ہو سکتی، کیونکہ میں نے اس ایسے تعاون زدہ شخص کو جب میں نے دیکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے کسی آفت زدہ کو دیکھ کر کے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو وہ آفت اور بیماری کے اندر مبتلا نہیں فرمائے گا۔ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی اور قسم خدا کی سب پوری دنیا جھوٹ ہو سکتی ہے لیکن حضور صاحب کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا یقین اور کامل اعتماد تھا۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم بھی جب قرآن شریف کی تلاوت کریں، ہم بھی جب ذکر کریں تو وہ کامل یقین پیدا کریں۔ Have this full certitude, full conviction in your heart that nothing will happen to you when you read the du'as of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We read the du'as just for merely reading them. Where is this
strength and this passion of Iman in our hearts. And I will narrate to you an incident. Someone, for example, who came to the court of the Sheikh of Ala Hazrat, Sayyidina Shah Ahmad Achmi radiyallahu ta'ala. کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور حضور کی بارگاہ میں آل احمد اچھے میں شمس العارفین کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا کہ حضور میں اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتا ہوں, میں تلاوت قرآن مجید کرتا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, لیکن مجھے لطف نہیں آتا ہماری طرح. Like ourselves, recitation of the Quran we do. We recite Durood Sharif, we pray namaz, we come to the mosque of Allah subhanahu wa ta'ala, we do not get the sweetness in our hearts. حضرت نے فرمایا میں اس کا جواب دوں گا. حضرت نے شام کی کھانے میں مچھلی بنوائی اور اس کو خوب مچھلی کھلائی. And the thing about fish is when you eat a lot of fish you need a lot of water. اور حضرت نے فرمایا خادموں سے جب تم کمرے میں اس کو لے جاؤ کھانے کے لیے تو کھانا رکھ دینا سامنے, خوب مچھلی رکھ لی وہاں پہ اور کمرہ بند کر دینا, پانی کا ایک گلاس بھی نہ رکھنا. تو وہ اندر گئے, وہ کھا رہے تھے مزے سے, مچھلیاں کھا رہے تھے اور پھر ترس لگی لیکن کوئی نہیں. دروازہ کھٹکھٹایا, چلا رہے تھے پانی دو پانی دو پانی دو, لیکن کوئی جواب نہیں. پوری رات اسی کرب اور اضطراب پہ گزری, یہاں تک کہ خواب میں بھی دریا ان کو نظر آئے, پانی نظر آئے. دوسرے دن دروازہ کھول دیا گیا, فورن ہاؤس کے اندر اپنا منہ رکھ دیا اور سیراب ہو گئے, وہ پانی پینے لگے. وہ مرید آئے حضرت شمس العارفین کی بارگاہ میں اور حضرت نے پوچھا کیسے رات گزری. حضرت اس نے عرض کیا کہ حضور آپ نے تو مجھے مار ڈالا تھا, اتنی مچھلیاں کھلائی اور ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں دیا. حضرت نے فرمایا پوری رات کس کا خیال کر رہے تھے, کس کے خیال میں تم مضطرب تھے. کہا میں تو پانی کا خیال کر رہا تھا, پانی 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 پانی, مجھے خواب میں بھی پانی نظر آیا. حضور نے فرمایا جب تمہاری حالت اسی طرح بے قرار کی اور مضطرب کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گی, اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی ذکر میں حلاوت پاؤ گے. یعنی جب تم پوری دنیا سے منقطع ہو جائے اور تمہیں صرف اللہ چاہیے اللہ چاہیے اللہ چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بھی نظر آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی تجلیات بھی نظر آئیں گے. This is what we need. We don't have this sense of passion. We don't have this sense of yearning to see the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There are many wazaif that you can read. Allah has given us. But do we have this sense of yearning to see the Prophet sallallahu alaihi wasallam? We just read the wazaif and the durood for the sake of it. Have this passion in your heart, and you will see the Prophet sallallahu alaihi wasallam in your dream. And even to the extent of you will become in that state that you will wake up in the morning and the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be before you, inshallah. This is the maqam of Ala Hazrat radiyallahu, this kabil yaqeen, kabil i'timad. درود شکر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Coming on the point of certitude, yaqeen on Allah subhanahu wa ta'ala, ایک بہت زبردست واقعہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر کیسا کامل یقین تھا. حیات اعلیٰ حضرت کے اندر ایک واقعہ ملک العلماء ظفر الدین بہائی رضی اللہ نقل فرماتے ہیں کہ بریلی شریف کے اندر سخت گرمی کا موسم تھا, کئی ماہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. اس وقت ایک منجم یعنی ستاروں کو دیکھ کر کے بارش کے سلسلے میں بیان کرنے والے کہ کب بارش ہوگی, مولانا غالب ان کا نام غلام حسین تھا, وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ مولانا صاحب کیا حال ہے, بارش ہوگی کہ نہیں. انہوں نے کچھ حساب و کتاب کیے, ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ حضور پورے مہینے بارش نہیں ہوگی. It will not rain for the entire month. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جو گھڑی تھی 11:15 بج رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے سوئی, اعلیٰ حضرت نے پوچھا ان سے کتنا بجا ہے, what time is it. انہوں نے گھڑی دیکھ کے یہ کہا 11:15 بجے. پھر اعلیٰ حضرت نے خود اپنے ہاتھ سے سوئی کو گھمایا اور 12 بجے ایسا کر دیا جیسے 12 بج رہے ہیں. پوچھا اب کیا وقت ہے. تو مولانا صاحب نے کہا اب تو 12 بج رہے ہیں. تو یہ کیسے. تو کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ہلایا ہے, اس کو اس طرف کیا ہے, اس لیے 12 بج چکے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں ایک گھڑی کی سوئی کو حرکت دے کر کے 12 بجا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ ستاروں کی چاند کو پھیر دے اور آج ہی بارش اور ابھی بارش ہونے لگے. ابھی یہ کہنا تھا تو فوراً بارش ہونے لگے.
This is the kamil yaqeen of Ala Hazrat Allah Ta'ala. Today, we have so much reliance on the weathermen. People who give the weather forecast. Kal barish hogi, baraf nahi giregi, ye hoga, wo hoga. Where is our i'tibar upon Allah subhanahu wa ta'ala? He can change things in a moment's time. And this is the yaqeen which Allah Hazrat wants to instill in our hearts. The yaqeen on Allah and the yaqeen on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Now for inshallah, final part. There's a lot that I've missed inshallah, for the very final part inshallah. Allah has his taqwa and tahara. His steadfastness on the sharia of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the year 1339, which was the final month of Ramadan of Allah Hazrat, the farewell Ramadan for Allah Hazrat, after which he was to depart from this world. He was extremely ill, to such an extent he was ill that there used to be 3 people who used to carry him, and even then Allah Hazrat never missed a single Jamaat. Even then Allah Hazrat used to carry himself and go to the masjid and pray behind the Imam, pray with Jamaat. This is the maqam of Allah Hazrat. And today we have got everything and we're missing our Jamaats. We are missing our namaz, let alone Jamaat. We are missing our prayers. What maqam will we give to Allah Hazrat? What answer will we give to Allah Hazrat? Or Huzur Hafiz Milad Rahmatullah bayan hai کہ میں نے کسی سے سنا کہ جن ایام میں اعلیٰ حضرت بہت سخت بیمار سخت علیم تھے، اس وقت آپ کے اتفاق سے کوئی نوکر کوئی خادم نہیں تھا اور نماز کا جماعت کا وقت ہو رہا تھا اور اعلیٰ حضرت اور مسجد بالکل قریب تھی، لیکن اس وقت اعلیٰ حضرت کی حالت ایسی تھی کہ 3 لوگ آپ کو اٹھائے تب اٹھ سکتے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو جماعت کی اتنی فکر تھی تو اس وقت کوئی خادم نہیں تھا. اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. حافظ ملر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور ہم جماعت غائب کرتے ہیں، ہم اپنی نمازیں قضا کرتے ہیں، ہم جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ severely ill in the month of Ramadan. If we are ill, we tell the ulama, give us a fatwa that I don't need to keep a fast, I can give money and that's it. Give us an allowance, rukhsa. تھوڑا سا فتوا دے دے، رخصت مل جائے، ہم فدیہ ادا کر دیں گے، پیسے دے دیں گے، غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے، ہمارا روزہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت دیکھیں، سخت گرمی کا موسم تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس وقت بھی میرے اوپر روزے فرض ہے، حالانکہ یہ سخت بیمار تھے. اس وقت اعلیٰ حضرت نے فرمایا نینی تال کے پہاڑی میں ٹھنڈا موسم ہے، وہاں پہ میں پورا رمضان شریف گزاروں گا. اور اعلیٰ حضرت نے پورا رمضان شریف پہاڑیوں میں ٹھنڈے موسم میں گزارا اور آپ کا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوا. یہ اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی تقوی طہارت کی وجہ سے، اعلیٰ حضرت کی عشق رسالت کی وجہ سے، اعلیٰ حضرت کی بے پناہ اولیاء کرام کی محبت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے نائب غوث البرا بنا دیا تھا. میں نے ایک قصہ گزشتہ تقریر میں غوث پاک کے بیان میں ایک قصہ بیان کیا تھا. اعلیٰ حضرت غوث پاک کی کرامت کے سلسلے میں کشتی والا قصہ. میرے سامنے حیات اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی 30 جلد ہے. ملک العلماء علامہ ظفر بہائی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مرتب فرمایا. اس میں حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تربیت افتاء کے لیے تو میں پوری محنت کے ساتھ فتوا لکھتا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے فلاں کتاب اٹھاؤ، فلاں جلد اٹھاؤ، فلاں صفحہ اٹھاؤ، فلاں سطر اٹھاؤ، وہاں پہ وہ عبارت مل جائے گی جو آپ نے یہاں پہ نہیں لکھی ہے. حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ عنہ فرماتے میں الماری کے پاس جاتا، وہی جلد اٹھاتا، وہی صفحے پر جاتا، وہی سطر پہ جاتا اور بعینہ وہی عبارت دیکھتا جو اعلیٰ حضرت نے پہلے بیان کر دی تھی. میں اس بلا کے حافظے سے حیران رہ گیا. How much memory he had, the power of his memory, that he used to know the exact volume, the exact page number, the exact line in which the text was written. Subhanallah. I asked Allah Hazrat, where did he get all these blessings from? He said, this is from your family, the Ahl Bayt of the Prophet Ghaus Pak radiallahu anhu. یہ سب فیض تو آپ کے گھر ہی کا ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے توسل سے مجھے یہ فیض ملا ہے کہ جو عبارت میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں پوری زندگی وہ میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے. اور پھر حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں یہ صرف زبانی خرچہ نہیں تھا بلکہ واقعی میں نے یہ دیکھا اور میں یہ نتیجے پر پہنچا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے ہی تھے جیسے میت نہلانے والے کے ہاتھ میں، کہ جس طرح غوث پاک تصرف کروانا چاہتے تھے اسی طرح اعلیٰ حضرت تصرف فرماتے تھے. یعنی اعلیٰ حضرت فنا فی الغوث کی منزل پر تھے اور اعلیٰ حضرت کی کرامات میں بھی حضور غوث پاک کی مشابہت نظر آتی ہے.
یہ حیات اعلی حضرت کی تیسری جلد ہے. اس کا صفحہ نمبر دوشی پہ اللہم صلی علی سیدنا اس کا صفحہ نمبر 255 ہے. غوث پاک اور کشتی والا واقعہ آپ نے پہلے سنا. اب سنو اعلی حضرت کا کیسی کرامت آپ کو عطا فرمائی گئی. ایک روایت مولانا ابو علی محمد تقی احمد صاحب مالا باری قادری نقشبندی امام مسجد کلیر تحریر فرماتے ہیں کہ میں دھورا جی ایک گجرات کی یہاں ایک اسٹیٹ ہے. میں دھورا جی میں حاجی عبدالغنی صاحب کے یہاں مقیم تھا کہ استاذی صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب بھی وہاں دھورا جی تشریف لے آئے اور اعلیٰ حضرت کے حالات کے ضمن میں بیان فرمایا. کون بیان کرنے والے؟ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ. کیا بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اعلیٰ حضرت سے درس حدیث لے رہے تھے کہ خلاف عادت حضور اعلیٰ حضرت وہاں سے اٹھے اور 15 منٹ کے بعد قدر متفکر پریشان واپس تشریف لائے اور دونوں ہاتھ ماں آستین کے آپ کے تل تھے. اعلیٰ حضرت was giving درس حدیث and normally he wouldn't interfere his درس حدیث. Abnormal out of nowhere he stood up and he went outside and he came back whilst both of his sleeves were wet. اور دونوں ہاتھ آپ کے آستین کے ساتھ تر تھے. تو مجھے پکارا. میں مسجد کے باہر آئے, صدر مسجد کے باہر آئے تو حکم فرمایا کہ دوسرا خشک کرتا لے آؤ. میں نے حاضر کیا. حضور اعلیٰ حضرت نے اس کو پہنا اور ہم لوگوں کو درس حدیث دینے لگے. لیکن میرے دل میں یہ عجیب بات کھٹکی تو میں نے وہ دن, وہ تاریخ, وہ وقت لکھ لیا. ٹھیک 11 روز کے بعد کچھ قافلے والے آئے تحائف لے کر کے, نذر و نیاز لے کر کے آئے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے, وہ نذرانے پیش کیے. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے ہیں, کہاں سے آئے ہو, کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو ان لوگوں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا کہ ہم فلاں تاریخ, اسی تاریخ میں جب اعلیٰ حضرت درس حدیث کے دوران 15 منٹ کے لیے اٹھ کر واپس تشریف لائے تو آپ کی دونوں آستینیں تر تھی. اسی تاریخ میں, اسی وقت میں, اسی دن میں کشتی میں ہم سوار تھے. ہوا تیز چلنے لگی تھی, موجیں زیادہ ہونے لگی تھی, یہاں تک کہ کشتی الجھ جانے کا ہمیں خوف اور اندیشہ تھا. اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے توسل سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہماری کشتی کو صحیح سلامتی کے ساتھ ساحلی سمندر تک پہنچا دیا تو ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نذر و نیاز پیش کریں گے. ہم نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت نمودار ہوئے جس نے کشتی کا کنارہ پکڑا اور ساحلی سمندر تک ہمیں پہنچا دیا. بلا شبہ اسی وقت, اسی تاریخ, اسی دن میں بری شریف کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت اپنا تصرف دکھا رہے تھے اور اپنے ماننے والوں کی نجات فرما رہے تھے, اپنے ماننے والوں کو نجات پہنچا رہے تھے. اور اس سے پتا چلا کہ جو لوگ سچی عقیدت رکھیں گے اولیاء کرام کے ساتھ, ان کے ساتھ دنیا میں بھی رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں ان کا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.